کیسے نہ کرے سجدہ تارا در زہرا پر، اس در کی فقیری تو خوددار بناتی ہے، اس در کی فقیری تو خوددار بناتی ہے، ملتا ہے خود ہی کا بھی تمغہ در زہرا پر، کیسے نہ کرے سجدہ تارا در زہرا پر۔ سب سے پہلے انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے پلیٹ فارم کی طرف سے ہم جتنا بھی قبلہ صاحب کا شکریہ ادا کریں کم ہے کہ قبلہ صاحب نے آج ہمارے لیے وقت نکالا ہے اور آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، اور خصوصی اپنا نذرانہ و خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے علامہ قاضی غلام مرتضیٰ کے لیے آج ہمارے ساتھ جمع ہیں۔ اللہ عز و جل ان کا سایہ ہمارے سر پر تا قیامت عطا فرمائے اور ان کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ آخر میں پھر تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے اور انجمن کے صدر سید سعید رضا شاہ صاحب کی طرف سے اور ویک فیلڈ کے تمام مومنین و مومنات کی طرف سے کہ الحمدللہ جتنا بھی ہم اس رب کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اتنی توقع نہیں تھی۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ خود قبلہ قاضی صاحب کی یہ زحمتیں ہیں اور ان کی یہ زندگی کا یہ اب زندہ معجزہ ہے کہ کتنے لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، کتنے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے آج اس پلیٹ فارم سے انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے ہم نے یہ پروگرام رکھا قبلہ صاحب کی یاد میں، اور 25 علماء سے زیادہ لوگوں نے شرکت فرمائی ہے، اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ کتنے عالم دین انگلینڈ کے ہیں جو چاہتے تھے کہ شرکت فرمائیں مگر وقت کی قلت کی وجہ سے ہم ہر کسی سے رابطہ نہیں کر سکے۔ تو میں آخر میں ان علماء کرام سے معذرت چاہتا ہوں جن کے ساتھ میں رابطہ نہیں کر سکا، اور انشاءاللہ یہ ہمارا سلسلہ جاری و ساری رہے گا اور ہم وقتاً وقتاً یو کے اور یورپ کے علماء کو انشاءاللہ زحمت دیتے رہیں گے۔ تو ان علماء کے آگے معذرت ہے جن کو میں آج موقع نہیں دے سکا، اور تمام علماء جنہوں نے شرکت فرمائی ہے انگلینڈ سے، یورپ سے، پاکستان سے، نجف سے، مشہد سے، میں تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید علی رضا رضوی صاحب کا، اور مفسر قرآن آیت اللہ العظمیٰ حسن رضا غدیری صاحب کا کہ انہوں نے ماشاءاللہ آج ہمارے لیے وقت نکالا ہے۔ اب انشاءاللہ چند لمحوں میں ان کا خطاب ہوگا اور انشاءاللہ آخر میں وہ دعا بھی فرمائیں گے تمام مرحومین کے لیے، مومنین کے لیے، اور خاص طور پر جو اجر رسالت کے پلیٹ فارم پر اس پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں ان سب کے لیے وہ دعا فرمائیں گے، تمام علماء کرام کے لیے دعا فرمائیں گے، خاص طور پر علامہ قاضی غلام مرتضیٰ کے لیے دعا فرمائیں گے، اور جو اس ادارے انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور اس ادارے کے لیے اور اس ادارے کے صدر سید سعید رضا شاہ صاحب کے لیے اور تمام مریضوں کے لیے انشاءاللہ قبلہ دعا فرمائیں گے۔ اب میں درخواست کرتا ہوں ماشاءاللہ مفسر قرآن جنہوں نے اتنی خدمات کی ہیں دین کی، اور ماشاءاللہ میں خوشی سے اتنا میرے جذبات قابو نہیں آ رہے
کہ قبلہ صاحب آج ہمارے پلیٹ فارم سے، انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے آج مومنین کو خطاب فرمائیں گے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ العظمیٰ حسن رضا غدیری صاحب کو کہ وہ آئیں اور آج اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو، ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ ان کی آمد پر تمام مومنین سے گزارش ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ کی صحت و سلامتی کے لیے سب مل کے بواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سب مل کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، سب مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی یا علی، سب مل کے حجت الاسلام والمسلمین علامہ قاضی غلام مرتضیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی درجات کی بلندی کے لیے اور حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ العظمیٰ مفسر قرآن قبلہ حسن رضا غدیری صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے سب مل کے بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آبائه الطيبين وآله الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا صدق اللہ العلی العظیم۔ آج جس عظیم علمی اور عملی شخصیت کی یاد میں یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، میں سب سے پہلے مرحوم و مغفور برادر عزیز علامہ قاضی غلام مرتضیٰ صاحب کی روح کو شاد کرنے کے لیے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ مل کر ان کی روح کو ہم شاد کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ خداوند عالم ان کی روح کو شاد فرمائے اور یہ پروگرام ترتیب دینے میں جناب مولانا سید ابرار حسین نقوی حافظہ اللہ تعالی اور ان کے ساتھیوں کو، انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہا کے صدر محترم اور دیگر ارکان، اس تمام عمل خیر کی بابت اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ یقیناً یہ بہت بڑا عمل ہے اور اس شخصیت کی یاد میں یہ اجتماع منعقد ہوا ہے کہ میں سمجھتا ہوں جس آئے مدیدہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، یہ شخصیت اس کا مصداق بارز تھی کہ جنہوں نے تبلیغ رسالات اللہ، انبیاء علیہ السلام کے مشن کی طرح
ان کی نیابت میں یقیناً العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس کا مصداق بن کر انہوں نے پیغامات الہی کو دنیا تک پہنچانے میں اپنی ممکنہ قوتیں بروئے کار لائیں، اور یقیناً اپنے اس نیک کردار نیک نیت کی نشاندہی کرتا ہے، اور نیک نیت ہی توفیق الہی کی علامت ہے۔ یقیناً انہوں نے اپنی زندگی میں جو کارنامے انجام دیے علمی اور عملی حوالے سے، وہ ہمیشہ یاد رہیں گے، اور انہیں یاد رکھنے کے لیے جو آج یہ اہتمام ہوا ہے یہ بھی ہمیشہ ہوتا رہے گا، کیونکہ العلماء باقون ما باقی الدہر، علماء اس وقت تک باقی ہیں جب تک یہ زمانہ باقی ہے۔ یقیناً یہ بقا ان کے عمل اور کردار کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ انہوں نے کس طرح اپنے علم کو عمل کے قالب میں ڈھال کر پیش کیا، اور گویا یہ بتا دیا کہ انبیاء کی وراثت کسے کہتے ہیں۔ میں یقیناً جناب علامہ قاضی غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے میری کم ملاقاتیں رہی ہیں، وہ ہمیشہ جب بھی ملے ہیں انہوں نے بہتر اخلاص و اخلاق بن کر ملاقات کی ہے۔ ان کے بڑے بھائی جناب علامہ قاضی فضل حسین صاحب کا، وہ ہمارے قوم کے ساتھی تھے، اور قوم میں ہمارے روز و شب ان کے ساتھ گزرتے تھے، دروس میں اور مباحثوں میں اور مطالعے میں۔ کئی مقامات پر ہم مغرب کی نماز کے بعد بھی اگر مدرسہ فیضیہ یا مسجد اعظم کی لائبریری میں جاتے تو ہم انہیں اپنے سے پہلے وہاں بیٹھا ہوا پاتے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں جو حضرات قاضی فضل حسین صاحب سے آشنا ہے، آگاہ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ نہایت خوش اخلاق، نہایت متواضع انسان تھے۔ انہوں نے جس طرح سے میں سمجھتا ہوں قاضی غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں اخلاص و اخلاق کا عملی مظاہرہ کیا، اور پھر یہی نہیں بلکہ جو علمی کارنامے، مدارس کی تأسیس اور معاشرے کی اخلاقی تربیت اور حقوق شیعہ کے لیے اہم ترین اقدامات، وہ یقیناً ملت جعفریہ پاکستان کے سامنے ہے۔ اور میں یقیناً ان علماء کرام کو جو ان سے قریب رہے ہیں، اور ان کی زبانی اور بھی بہت سی باتیں سننے کو ملی ہیں، میں ان باتوں کو یقیناً یہاں سب کو تو بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا جو مشترک بات سب کی زبان پر آئی ہے وہ ان کا حسن اخلاق ہے۔ وہ حسن اخلاق کے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، سبحان اللہ، سبحان مقصد کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ اور جب ایک عالم جو وارث انبیاء ہے، اگر وہ حسن اخلاق کا مظاہرہ عملی طور پر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقی معنی میں اسی مقصد پیغمبر کی تکمیل، یا یوں کہوں کہ مقصد پیغمبر کی تعمیل اور اتباع میں، اور اس کو مزید آگے روشن کرنے میں کردار ادا کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی وہ قابل قدر ہے۔ یقیناً مولانا قاضی غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھنے والے، ان سے شرف تلمذ حاصل کرنے والے خوش نصیب افراد یقیناً مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان کی علمی اور فکری اور عملی تربیت اور اخلاقی تربیت کرتے تھے۔ اس حد تک متواضع میں نے بہت کم علماء کو دیکھا ہے۔ یقیناً ہمارے بزرگان نے یہ بنیاد رکھی ہے پاکستان میں
تدریس کی، تعلیم کی، اخلاقیات کی اور تبلیغ کی، یہ جو ہمارے اس وقت مراکز و مدارس موجود ہیں وہ ہمارے بزرگوں کے اعمال خیر اور نیتہائے صادقہ کی علامتیں ہیں کہ ان کی وجہ سے آج ہمارے ملک میں علمی رونق ہے۔ میں سمجھتا ہوں، مجھے سبحان اللہ. یاد ہے استاد العلماء علامہ آیت اللہ سید محمد یار شاہ نجفی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، کیونکہ میں مباشرتاً ان سے کسب فیض کرتا رہا ہوں، ان سے میں نے جو قریب ہو کر دیکھا ہے، ان کی سیرت یہ تھی کہ وہ اپنے علم کو باقی رکھنے کے لیے اور پھیلانے کے لیے معاشرے میں وہ ہم جیسوں کی تربیت کرتے تھے کہ اس طرح سے لوگوں کو علم کی زکوٰۃ تقسیم کرو کہ جب تم سبحان لوگوں کے پاس جاؤ، جب ان کے سامنے جاؤ، یا تم نہ بھی ہو، ان کا کردار بتائے کہ ان کے مربی کون تھے۔ ہمیں ان بزرگوں کے لیے یقیناً ہمیشہ ہم دعائے خیر ہی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے فیض سے آج ہمارے ملک میں علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ اور دیگر جو بزرگان گزرے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کی محنتوں سے، جیسے علامہ سید گلاب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنے محدود وسائل اور دیہات میں رہتے ہوئے ایسی درسگاہ قائم کی، اس کے آثار آج تک ہمارے سامنے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ان تمام حضرات کی کاوشوں کو اگر ہم دیکھیں تو آج ہمارے سامنے یہ علمی چہل پہل انہی کے اعمال خیر اور کاوشوں کا نتیجہ ہے، جن میں آج یقیناً سرکار آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب سر فہرست ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قاضی مرحوم ایک نمونہ عمل ہی نہیں بلکہ اپنے اساتذہ کے لیے باعث فخر تھے کہ انہوں نے جس طرح سے بھی اپنی وجودی قوتوں کو بروئے کار لا کر رسالات الہی، احکام خدابندی، عقائد و اعمال کی تبلیغ کی ہے۔ دیکھیے بنیادی طور پر تو سبھی کرتے ہیں، ہر عالم کرتا ہے کیونکہ اس کا منصبی فریضہ بنتا ہے، لیکن جو عالم اپنے عمل کے ساتھ امتزاجاً اس فریضے کو ادا کرے وہ یقیناً دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ آج سبحان قاضی غلام اللہ. جزاک اللہ. صاحب ہمارے یہاں موجود نہیں ہے ظاہری طور پر، مگر وہ ہمارے دلوں میں موجود ہیں۔ مجھے ان سے جو چند ملاقاتیں یاد آتی ہیں، ان کا حسن اخلاق، ان کی سیرت، اور انہوں نے یہ اتفاق کی بات ہے کہ مجھے کئی مرتبہ یا ملاقات میں اور یا ٹیلی فون پر یہ دعوت دی کہ میں ان کے مدرسے میں، ظاہراً کلیت النجف نام ہے یا کیا ہے، تو وہ اس مدرسے میں انہوں نے مجھے دعوت دی کہ میں آؤں اور نزدیک سے ان کی کاوشوں کا مشاہدہ کروں۔ اتفاق سے ہمیں وہ توفیق حاصل نہیں ہو سکی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو ان کے آثار ہم تک پہنچے ہیں وہ اپنی تدریسی خدمات کے حوالے سے، اپنی تبلیغی خدمات کے حوالے سے، اپنی اخلاقی تبلیغ کے حوالے سے ہمیشہ یاد رہیں گے۔ اور پھر آج جو اجتماع یہاں مختلف علماء کرام کا ابھی مولانا سید ابرار حسین نقوی حافظہ اللہ تعالی اشارہ کر رہے تھے کہ بہت سارے ممالک سے علماء کرام نے شرکت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دراصل قاضی غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے خلوص اور صدق نیت اور اعمال صالحہ اور وراثت انبیاء کے طور پر انجام دینے والے اعمال کا یہ اجر ہے ان کے لیے۔ بے اور شک. یقیناً دلوں میں جو انہوں نے بیج بویا ہے اپنی محبت کا، وہ ہمیشہ قائم رہے گا اور اس کے ثمرات باہر آتے رہیں گے۔ میں یقیناً یہی کہہ سکتا ہوں کہ قاضی فضل حسین رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے
یہ قائم کردہ نقوش ہمیشہ ہمارے ملک میں ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں ان کے شاگرد موجود ہیں، اور خاص طور پر جو ان کے عزیز مولانا، ہمارے ابھی ان کا خطاب سنا ہے کہ وہ اشارہ فرما رہے تھے، یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں قاضی غلام عباس صاحب بہت محنت کے ساتھ پیغام میں اہل بیت کو پھیلا رہے ہیں، اور یقیناً یہ اپنے بزرگوں کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس خاندان کی فعالیات کو اگر اکٹھا کیا جائے تو دل سے ہمارے لب پر یہ دعا آتی ہے کہ خدایا اس خاندان کے ہر فرد کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور خدایا اس خاندان کے علماء کو جو مرحوم ہو چکے ہیں انہیں جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرما، اور اس سلسلہ مقدسہ کو ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ اپنے نوجوان نسل کی تربیت ہے۔ اس کے لیے یقیناً وہ حضرات کے جو اس کام میں مسلسل سرگرم عمل ہیں، میں یہاں یقیناً قاضی غلام مرتضیٰ صاحب کے حوالے سے یہ بتاؤں گا، اور شاید یہ حق ہے کہ میں اس کا اظہار کروں کہ ان کی علمی و فکری تربیت میں جناب آیت اللہ علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی محنتیں شامل ہیں، اور ان کی سرپرستی میں، ان کی نگرانی میں انہوں نے جو کسب فیض کیا ہے اسی سے ہی انہوں نے اپنے تمام امور میں اپنی تبلیغی منصبی ذمہ داریوں کو جو ادا کیا ہے۔ یقیناً ان کے اساتذہ اس میں شریک ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری نجف اشرف اور ام المقدسہ کے حوضوں میں پڑھنے والے جتنے بھی طلاب اس وقت موجود ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے مشن کو قائم رکھنے کے لیے، آگے چلانے کے لیے اپنی بھرپور توانائیاں بروئے کار لائیں۔ اور یہاں پر بھی جو یورپ میں حضرات علماء کرام محنت کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی انہی بزرگوں کی، انہی مرحومین علماء کرام کی کاوشوں کا یہ اثر ہے کہ آج یورپ میں بھی ان کے نام پر ان کے پیغامات کو عام کرنے کے لیے یہ جو اہتمام ہو رہا ہے، یہ بھی یقیناً انہیں خراج تحسین پر پیش کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ بزرگوں کی یاد تازہ کرنے اور کروانے کے لیے یہ جو اہتمام ہوا ہے، اس کا اجر یقیناً خداوند عالم بانیان کو اور ان میں کارکنان کو سب کو انشاءاللہ خدا اس کا عطا فرمائے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اعمال محفوظ ہیں، اس لیے کہ آج ہمارا چونکہ عقیدہ ہے کہ ہمارے وقت کے امام حضرت ولی امر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہمارے اعمال کے ناظر ہیں، اور ہمارے سارے اعمال ان کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ ہمارے ان اعمال کی قبولیت کے لیے بارگاہ الہی میں بہترین وسیلہ ہیں۔ ان کے وسیلے سے آئیے ہم مل کر دعا کرتے ہیں۔ پروردگار یہ واسطہ معصوم ہستیوں کا، یہ واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا، پروردگار یہ جو اجتماع منعقد ہوا ہے مرحوم علامہ قاضی غلام مرتضیٰ علی اللہ مقامہ الشریف کے لیے، پروردگار ان کی روح کو شاد فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما، اور ان کے
پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اپنی عزت و جلال کا خدایا جن حضرات نے خاص طور پر مولانا سید ابرار حسین نقوی اور ان کے انجمن غلامان اولاد طاہرہ سلام اللہ علیہ کے ساتھیوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اور پروردگار تمام مرحوم علماء کرام پاکستان میں جنہوں نے مدارس کی تأسیس اور توسیع میں خدمات انجام دی ہیں، پروردگار ان کی ان خدمات کے صدقے میں انہیں مرحومین کو بلند مقام اور قیامت کے دن اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا ہمارے حوزہ علمیہ، حوزہ علمیہ نجف اشرف، حوزہ علمیہ قوم مقدسہ، مشہد مقدس، کربلا معلیٰ اور جہاں جہاں ہمارے حوزہ قائم ہیں، پروردگار ان کی حفاظت فرما، اور اس میں جو طلاب تحصیل علم میں مصروف ہیں انہیں کامیابی عطا فرما۔ ہمارے ملک میں جو علماء کرام معارف اہل بیت کے نشر میں مصروف ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ اور ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہماری سب سے بڑی دعا یہ ہے، ہماری سب سے آخری بلکہ پہلی اور آخری دعا ہمیشہ یہی ہونی چاہیے اور یہی ہے، پروردگار جن مراجع اعظام نے اس وقت تک حوزہ علمیہ کو سنبھالا ہوا ہے اور اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، پروردگار ان سمیت سب علماء کی توفیقات میں اضافہ کے ساتھ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کو جلد از جلد ظاہر فرما اور ہمیں امام کے اعوان انصار میں قرار دے۔ اللہم کن لولی حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک اوعا وتمتعہ فیہا طویلا بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمك۔ اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك۔ اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ، یہ تھے مفسر قرآن آیت اللہ العظمی حسن رضا قدیری صاحب۔ ماشاءاللہ، میں پھر آخر میں قبلہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ قبلہ صاحب نے وقت نکالا ہے اور ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، ہمارے اس غم میں شامل ہوئے ہیں اور خراج عقیدت انہوں نے پیش کیا علامہ قاضی غلام مرتضیٰ صاحب کو۔ اللہ عز و جل قبلہ آیت اللہ حسن رضا قدیری صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ان کی زندگی دراز فرمائے اور اسی طرح سے وہ دین کی خدمت کرتے رہیں انشاءاللہ۔ آخر میں تمام مومنین و مومنات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پھر ایک مرتبہ کہ انہوں نے ہماری آواز پر لبیک کہا اور انہوں نے اس یو کے اینڈ انٹرنیشنل ریممبرنس پروگرام ان آنر آف حجت الاسلام والمسلمین علامہ قاضی غلام مرتضیٰ صاحب کے حوالے سے جو یہ پروگرام ہمارا آج منعقد ہوا تھا، اس میں مومنین نے شرکت فرمائی ہے۔ خاص طور پر تمام علماء کرام کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے، انجمن کے صدر سید سعید رضا شاہ صاحب کی طرف سے، اور خاص طور پر علامہ قاضی غلام مرتضیٰ کی فیملی کی طرف سے، خصوصاً مولانا قاضی علی رضا ان کے بیٹے اور مولانا قاضی غلام عباس علوی صاحب کی طرف سے ہم تمام مومنین و مومنات کا
شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر جن علماء نے آج ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائی ہے۔ اللہ عز و جل ان کی زندگی دراز فرمائے، خصوصاً قبلہ مولانا قاری ابرار حسین قم سے جنہوں نے شرکت فرمائی تھی، قبلہ مولانا سید سبطین کاظمی صاحب، قبلہ مولانا ارشد ترابی صاحب، قبلہ مولانا راجہ احمد عباس، قبلہ مولانا خاور عباس، قبلہ مولانا سید لطیف نقوی صاحب، اور قبلہ مولانا سید ذوالقرنین حیدر نقوی صاحب، اور قبلہ مولانا ہاشم رضا غدیری صاحب، اور خاص طور پر نجف اشرف سے جنہوں نے شرکت فرمائی ہے، جو قاضی صاحب کے خاص شاگرد تھے، قبلہ علامہ احسن علی زیدی النجفی صاحب، اور قبلہ علامہ بلال حسین نجفی صاحب نے بھی شرکت فرمائی ہے، آن تھے مگر کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی خرابی کی وجہ سے ان کی کال بار بار ڈراپ ہو گئی تھی، مگر ان کی بھی شرکت ہو گئی ہے۔ اللہ عز و جل ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ قبلہ علامہ قیصر علی نجفی صاحب جو قاضی صاحب کے شاگردوں میں سے ہیں، نجف اشرف میں ہیں، ان کی بھی شرکت ہو گئی ہے، بس انٹرنیٹ کی وجہ سے ہم ان کے خطاب سے مستفید نہیں ہو سکے، تو انشاءاللہ پھر کبھی ہم انشاءاللہ ان کو سنیں گے۔ قبلہ مولانا شبیب حسینی صاحب انڈیا سے جنہوں نے شرکت فرمائی ہے، اور قبلہ مولانا عباس علی قمی صاحب، قبلہ مولانا اختر عباس زینبی صاحب، قبلہ مولانا سید امیر نقوی صاحب، قبلہ مولانا شمشاد رضوی صاحب، اور قبلہ مولانا مرید حسین نقوی صاحب ڈنمارک سے۔ ان سب حضرات نے جنہوں نے شرکت فرمائی ہے، اللہ عز و جل ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آخر میں پھر میں حجت الاسلام المسلمین علامہ سید علی رضا رضوی صاحب صدر مجلس علماء شیعہ یورپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے شرکت فرمائی ہے، اور مفسر قرآن آیت اللہ العظمی آیت اللہ حسن رضا غدیری صاحب جنہوں نے شرکت فرمائی ہے۔ اللہ عز و جل تمام علماء کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، الہی آمین۔ اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، خاص طور پر جو اس ادارے انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، خدا عز و جل ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہماری مرجعیت کی اللہ عز و جل حفاظت فرمائے، تمام علماء کی حفاظت فرمائے، تمام ذاکرین کی اللہ عز و جل حفاظت فرمائے، شیعان حیدر قرار کی اللہ عز و جل حفاظت فرمائے۔ انہی الفاظ پر میں سب سے دعائیں لیتے ہوئے اور اس پروگرام کو آخر میں چاہتا ہوں کہ ہم امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف کو یاد کریں، اور اس کا ثواب ہم قبلہ علامہ قاضی غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو روح کو ہم پیش کریں، اور آپ تمام مومنین و مومنات اپنے مرحومین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے، خصوصاً جو اس ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، جو اس وقت اجر رسالت کے پلیٹ فارم پر اس پروگرام میں شامل ہیں، تمام مرحومین کے لیے سب مل کے صدائے امام زمانہ کو بلند کریں۔ لبیک یا مہدی، لبیک یا لبیک یا مہدی، 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 مل کے العجل العجل یا مولا، العجل العجل یا صاحب الزمان، العجل العجل یا مولا یا صاحب الزمان، العجل العجل یا مولا یا صاحب الزمان، العجل العجل یا مولا یا صاحب الزمان۔ آخر میں آپ تمام قبلہ علامہ قاضی غلام مرتضیٰ صاحب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے، خصوصاً جن علماء کرام نے اس پروگرام میں شرکت فرمائی ہے، ان تمام کے مرحومین مومنین و مومنات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے، خصوصاً قاضی صاحب کے خاندان سے جو اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے، ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے، خاص طور پر اس ادارے انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو مومنین تعاون کر رہے ہیں، ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے، شہداء اسلام، شہداء ملت جعفریہ، اور خصوصاً ان مومنین کے لیے جن کے لیے دعا کرنے کے لیے نہیں ہے،
تمام کے لیے آخر میں رحم اللہ سورۃ الفاتحہ مع الصلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على کیسے نہ کر سجدہ تارا در زہرا پر یا زہرا